لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن وجد بهن علاوة الإيمان، منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبني في سنتي أعطاه الله 4 خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والثقة في الدين، والسعة في الرزق. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. بلغ العلا بقماله، فاق الورى بنواله، كشف الدجى بجماله، شمس ذكت بفعاله، حسنت جميع خصاله، من هديه ومقاله. صلوا عليه وعاله قدرا لفضله وجلاله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، معززین محلہ، نوجوانان ملت اسلامیہ اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں، قبل اس کے کہ آج کے اس مجلس کے عنوان سے کچھ لب کشائی کی جائے، کچھ گفت و شنید کی جائے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا
کہ اس مجلس کے اندر جو خالص دینی مجلس ہے اور اس کائنات کی سب سے معظم اور سب سے اعلیٰ ترین شخصیت، محسن انسانیت، فخر کائنات، تاجدار بطحہ، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے، بہت ہی محترم بالشان ہے۔ اس لیے اس مجلس کے آداب کی رعایت کر لی جائے اور درمیان کے اندر کافی وقفے کے بعد جو کمیاں ہو جاتی ہیں اس کو پہلے دور کر لیا جائے۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے اپنے ان احباب سے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور درمیان میں کرسی پر خالی جگہ پڑی ہے، وہ ذرا سی زحمت گوارا فرمائیں اور اٹھ کر آگے کی کرسیوں میں تشریف لے آئیں۔ بڑا ہی سنہرا موقع ہے اور بڑا ہی نورانی موقع ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ لے کر، رحمتوں کا انبار لے کر نزول فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کا ان آداب کا، ان کی برتری کا لحاظ کر کے آپ سب لوگ ذرا سا زحمت گوارا فرمائیں اور نبی کی نسبت پر اپنی مجلس کو مؤدب کر لیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ حضرات کافی دیر سے مختلف علماء کرام کی زبانی اور متعدد مداحان رسول کی زبانی، اشعار کے ذریعے اور نثریہ کلام کے ذریعے محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کے مقام بلند کو سمجھ اور محسوس کر رہے تھے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلامی حیثیت سے امت مسلمہ کے ہر فرد کا یہ اعتقاد اور پختہ یقین ہے کہ اس کائنات کے اندر، کائنات کے بسنے کا اور کائنات کو تمام طرح کی خوبصورتیوں سے، خوشنمائیوں سے سجانے کا اگر اللہ نے ذریعہ کسی کو بنایا ہے تو یہ نبی آخر الزماں خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ آپ ہی کی ذات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمانا، پیدا فرمانا مقصد نہ ہوتا، آدم کی اولاد میں ایک فرد آپ کو پیدا کرنا مقدر نہ ہوتا تو میں پھر اس کائنات کو ہی نہ بساتا، کائنات کو ہی وجود میں نہ لاتا۔ گویا ان تمام چیزوں کے وجود میں آنے کا، ہم سب کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے، جو ہم مسلمان بنتے ہیں یا مومن بنتے ہیں، مومن بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، کامل اسلام اور ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اعتقاد، ان کی عظمت، ان کا تقدس، ان کی برتری، ان کی بڑائی اور ان کی رفعت شان، ان کی بلندی درجات، ان تمام چیزوں کو دل کی گہرائی کے اندر بیٹھانا ہے اور تمام چیزوں سے زیادہ اپنے آقا کی محبت اپنے دلوں کی گہرائی کے اندر پیوست کیے رہنا ہے۔ یہ تب ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ بغیر اس کے ہم مکمل مومن عند اللہ شمار نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے اسی لیے آپ کی عظمت کے راز کو کبھی محبت کے انداز میں بیان فرمایا، خوشی اور اپنائیت کے لہجے میں بیان فرمایا، کبھی سخت لہجے میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی ماحول کے اثرات سے، اپنی نفسانیت سے مغلوب ہو کر کہیں خدا نخواستہ اپنی فانی دنیا اور دنیا کے سامانوں کو محبوب بنا کر آقا کی محبت کو کہیں کمزور نہ کر دے، اس لیے کہیں تہدیدی انداز میں بھی قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اے نبی، آپ اپنی امتیوں کے سامنے ملت انسانی اور برادری انسانیت کے دوران یہ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر اور تمہارے دوسرے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے اور تمہارا وہ بزنس جس میں ہر وقت تمہیں مندہ پڑنے کا خطرہ لگا رہتا ہے اور تمہارے وہ پسندیدہ رہائشی مکانات جس میں تم رہتے ہو، اور اگر یہ تمام چیزیں یعنی تمام رشتہ دار اور تمام دنیاوی ضروریات، اگر یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنے سے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان، مال اور تن کو قربان کرنے سے زیادہ ان سب چیزوں کی محبت ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اب اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اس کا انتظار کرو۔ گویا نبی کی محبت میں جب بھی ہم ناقص ہوں گے، ادھورے ہوں گے، نامکمل ہوں گے، دنیا میں ہماری زندگی اور ہمارا سانس چین سے نہیں نکلے گا، دنیا کے اندر بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ اگر امن و امان چاہتے ہو اور کامل عافیت چاہتے ہو اور دنیا کے ہر طرح کی الرجیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو اور امان خداوندی کے دائرے میں مکمل طور پر کامل ترین طریقے پر رہنا چاہتے ہو، تو اس کا واحد راستہ ہے کہ اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر اور اللہ کے سب سے محبوب بندے اور ہم سب کے مخدوم گرامی اور ہم سب کے آقا و مولا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور آپ کی محبت اپنے دلوں کے اندر سب سے زیادہ بسائے رکھو، ورنہ اس کے بغیر نہ تو تمہارا ایمان قبول ہوگا اور نہ تمہاری دنیا چین سے گزرے گی، اور جب دنیا بگڑ گئی تو آخرت میں وہاں بھی منزل اور وہاں کی گھڑیاں بھی ہمارے لیے یقیناً دشوار ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم سب ملت اسلامیہ کے فرزندان اور اسلام کے ہمنوا ہونے کے تقاضے کی بنیاد پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اول وہلہ میں اللہ کی ذات پر ایمان کے بعد اب اللہ کے اس عظیم پیغمبر کو جو ہم سب کے وجود کا اور ہم سب کی تمام ضروریات کا ذریعہ ہے، محور، مرکز اور باعث ہے، اس کی محبت کو سب سے زیادہ اپنے دلوں کے اندر بیٹھائے۔ آقا نے یہ اعلان فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے دل میں اس کی اولاد، اس کے والدین اور اس کی دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور اس کی محبت کے اثرات اور ان کے دلائل کیا ہوں گے، کیسے پتا چلے گا کہ آقا کی محبت غالب ہے اور ہمارے ان لوگوں کی محبت مغلوب ہے؟ شریعت کے احکام کے اندر، پورے اسلامی قوانین کے اندر اسی کا پیمانہ بیان کیا گیا ہے۔ انہی تمام قوانین کو اپنا کر اس کو انہی کے اظہار سے آقا کی محبت کی غلبے کا پتہ چلے گا، جس کو کچھ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ تو ہم سب کے لیے ایمان پر خرا اترنے کے لیے اپنے عظیم آقا کی محبت کے اندر ڈوب جانا اور سرشار ہو جانا انتہائی ضروری ہے۔ کیسی محبت کریں؟ کچھ نمونہ تو ملے۔ آقا کی محبت ہونی کیسی چاہیے؟ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا عظیم انعام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں نمونہ دے دیا۔ اس امت کا سب سے پہلا طبقہ اور براہ راست مشکات نبوت کی کرنوں سے مطفع اندوز ہونے والا صحابہ کرام کا طبقہ،
اس امت کا افضل ترین فرد قرار دیا گیا، لیکن ان کے سامنے آقا کی محبت کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، لیکن اس پاکیزہ جماعت نے بغیر نمونے کے آقا سے ایسی محبت فرمائی ہے کہ اللہ نے اسی جماعت کو محبت کا اور پوری دین کا معیار اور نمونہ قرار دے دیا اور اعلان کر دیا، آمنو کما آمن الناس، اے لوگو ایمان ویسا لاؤ جیسا یہ لوگ صحابہ ایمان لائیں۔ تو ایمان کا ایک جز نبی کی محبت ہے، اس محبت میں بھی ہمارا معیار، ہمارا نمونہ، ہمارا آئیڈیل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ ذات ہے۔ آئیے ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ یہ لوگ اپنے آقا سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک ان کا وہ دور تھا کہ ایمان کا کلمہ سننے کے بعد آقا کے دشمن ہو گئے۔ حال اولاً یہ تھا کہ کفر و شرک اور جاہلیت کے اندھیری کے دور میں آقا کی اچھائی اور ان کے اخلاق، ان کے گفتار اور ان کے پاکیزہ کردار کو دیکھ کر صادق و امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر آپ کے حق میں تعریف کے القاب اور الفاظ ہوا کرتے تھے، لیکن کلمہ ایمان کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حق صدا سننے کے بعد وہ طبقہ، وہ جاہلیت کے لوگ ایسے دشمن ہوتے ہیں کہ اس دشمنی کی مثال بھی قیامت تک پیش نہیں کی جاتی، لیکن جب انہی مخاطبین کو، نبی کے انہی سامنا کرنے والوں کو اور ہم عصروں کو جب اللہ ایمان کی حقیقت سے لطف اندوز کر دیتا ہے اور ایمان کا کلمہ دل کی گہرائی میں پیوست کر دیتا ہے، تو وہی لوگ جو کل کو اس پیارے محبوب کے انتہائی مثالی دشمن تھے، لیکن اس کلمے کی حقیقت دل میں قبول کرنے کے بعد مثالی محب بن جاتے ہیں، مثالی محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ صحابہ کی محبت کیسی تھی؟ اس سے پہلے محبت کا لفظ اور مفہوم سمجھ لیا جائے۔ عام طور سے کسی سے جو قلبی لگاؤ اور دل کا عقیدت کا جو تعلق ہوتا ہے، اس کے اظہار کے لیے محبت کا لفظ بولا جاتا ہے یا کبھی عشق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی زبان پر عشق کا لفظ زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے آج کے زمانے کے اندر جو ناجائز طریقے پر تعلقات ہوتے ہیں، اس میدان میں زیادہ عشق ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ آخر قرآن و حدیث کے اندر آقا کی محبت کا جب بھی مطالبہ کیا گیا تو پورے ذخیرے قرآن کے اندر، پورے احادیث پیغمبر کے اندر، آثار صحابہ کے اندر، اقوال تابعین کے اندر اور قضات اور مفتیان کے فیصلوں کے اندر ہر جگہ محبت کا لفظ کیوں نظر آتا ہے؟ وہی معنی اور مفہوم تو عشق کا لفظ بھی ادا کرتا ہے، لیکن عشق کا لفظ کہیں ذکر نہیں کیا جاتا۔ ہم اور آپ کبھی ذکر کر دیتے ہیں، وہ مجازی ہے، لیکن ایک غور کرنے کی چیز ہے کہ آخر قرآن نے اور احادیث نے بالخصوص جبکہ یہ لفظ عربی کا تھا تو آقا کے لیے عشق کا لفظ کیوں نہیں بتلایا؟ من احبنی آقا نے کہا تو کبھی من عشقنی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن عشق کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ اس پر غور کرنا اور یاد کرنے اور رکھنے کی چیز ہے۔ در حقیقت قلبی تعلق اور قلبی محبت اور عقیدت جو دل کے اندر پیوست ہوتی ہے کسی کی، اس کا اظہار عشق کے لفظ سے بھی ہوتا ہے اور محبت کے لفظ سے بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن جب کسی معنی کی ادائیگی کے لیے کسی لفظ کا استعمال کرتا ہے یا پیغمبر کی پاکیزہ زبان جب کسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کسی الفاظ کا استعمال کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ باریک راز ہوا کرتے ہیں ان کو استعمال کرنے پر اور ان کے بالمقابل دوسرے موجود الفاظ کو چھوڑنے پر۔ تو سنیے، عشق کے بارے میں علماء لغت لکھتے ہیں العشق فنون لہو، عشق کی بہت ساری قسمیں ہیں، والعشق جنون، کہ جنون کی بہت ساری قسمیں ہیں اور عشق بھی اسی جنون کی ایک قسم ہے۔ اور عشق کی حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے کے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے، اس اچھائی کی بنا پر
اپنے اندر اس سے تعلق کا مرض لگا دیتا ہے اور اس اچھائی کی بنا پر اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ خواہ وہ اچھائی جس کو یہ اچھائی سمجھ رہا ہے اس معشوق کے اندر اس کو نظر آ رہی ہے، کہا خواہ وہ حقیقت میں بھی اچھائی اور خوبی ہو چاہے نہ ہو، وہ ہوتا ہے عشق۔ ہم دیکھتے ہیں فلمی دنیا کے اندر، دیکھیے اور بھی آج کل کے ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، بہت سے نوجوانوں کو کسی فلمی دنیا میں کام کرنے والے حرامزادوں کی، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کی کوئی ناجائز ادا پسند ہے ان کو، اپنی بگڑی فطرت کے مطابق جو سراسر اسلام اور پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہیں، ان کے بال رکھنے کی ادائیں، ان کے لباس کی ادائیں، ان کے کپڑوں کی کٹنگ، ان کے چہرے بشرے، ان کی موچھ، ان کی داڑیاں، ان کی تمام حرکات و سکنات سراپا پیغمبر کے راستے اور طریقے کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا آج کا نوجوان ان کو دیکھ کر ان کی اس ادا کو اپنے دل میں اچھا سمجھ کر اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، اس سے عشق کرتا ہے۔ تو یہ ہے عشق۔ عشق کے اندر، معشوق کے اندر خوبی عاشق کو نظر آتی ہے، فی نفس ہی موجود ہو ایسا کوئی ضرورت نہیں، لیکن محبت جہاں ہوتی ہے تو محبوب جو ہوتا ہے، چاہے محبت کرنے والا اس کی خوبی کو خوبی سمجھے نہ سمجھے، لیکن اس کے اندر جو خوبی اور اچھائیاں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں خوبیاں ہی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ حقیقت میں نہیں ہے لیکن ہم کو اچھی لگ گئی، نہیں، محبت کے اندر یہ بات نہیں ہوتی۔ تو میرے آقا کے لیے عشق کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ محبت کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ آقا کے اندر جو کمالات ہیں، جو فضائل ہیں، جو خوبیاں ہیں، آپ کے جو اخلاق فاضلہ ہیں، وہ اچھی عادات ہیں، تو اس بنا پر ہم ان سے محبت نہیں کرتے کہ ہمیں وہ عادات اچھی لگ گئی، بلکہ وہ عادات، وہ اخلاق، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کا غریبوں کے ساتھ تعلق، آپ کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق، اپنی بیویوں سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق، الغرض تمام شعبہ زندگی کی آپ کی اخلاق، آپ کی خصائل حمیدہ، آپ کے اخلاق فاضلہ، یہ فی نفس ہی بذات خود اچھے ہیں، ہمیں نہ اچھے لگے۔ بہتوں کو آقا کی سیرت، آقا کے کردار نعوذ باللہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، تو کیا آقا کو محبوب نہیں مانا جائے گا؟ تو آقا اپنے اندر موجود کمالات بلند کی بنیاد پر ہر حال میں محبوب ہیں۔ اگر فرض کر لو دنیا میں آدم کی کوئی بھی اولاد آپ سے محبت کرنے والی نہ رہے، آپ کا انکار کر بیٹھ جائے، تب بھی وہ تنہا ذات، وہ بلند ہستی محبوب رہے گی، اس کی محبوبیت کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہوتا ہے عشق اور محبت کا فرق۔ اسی لیے اللہ اور اس کے پیغمبر نے جہاں آپ کی محبت کا ذکر فرمایا ہے تو عشق کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آقا کے یہ کمالات عارضی ہیں اور یہ تمہاری نظر میں ہے، اگر آج تم اچھا سمجھو گے تو میرا یہ محبوب محبوب رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ کل تم اس کو اچھا نہیں سمجھو گے تو یہ محبوبیت سے گر جائے گا۔ ایسا نہیں، میرا محبوب ازلی طور پر ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے محبوبیت کے مقام پر فائز ہے، اس کو کوئی چیز نیچے گرا نہیں سکتی۔ آقا کے بے پناہ کمالات تھے، آپ کی کن کن خصائل کو، آپ کے کن کن عادات کو بیان کیا جائے، ان آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، بولنے کے، چلنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، معاملات کے بے شمار اخلاقات ہیں۔ آپ پڑھیے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، ان جلسوں کے ذریعے روشنی ہی دی جا سکتی ہے، تفصیلی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ان فضائل اور کمال کی بنیاد پر ہمارے لیے ایمان کا جز قرار دی گئی۔ ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر آپ کے ساتھ قلبی عقیدت کا اور محبت کا اظہار کرنے والوں نے کیا ہے۔ علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اور نعت خواہ نے اور شعراء نے، فصحاء اور بلغاء نے
تمام لوگوں نے اپنی اپنی بساط اور اپنی اپنی انسانی صلاحیت کے مطابق آقا کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنے کی کوشش کیا ہے، لیکن وہ ہستی ایسی بلند ترین ہے کہ اس کا مقام صرف ذات وحدہ لا شریک کے بعد ہے، اور باقی اس کے بعد تمام انسان اس کے مقام اور بلندی کی کنہ اور انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہم جب کسی کی بلندی کی انتہا جس کی نہیں پا سکتے، اس کے بارے میں ہم مکمل تعریف اور آخری حرف نہیں لکھ سکتے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ کی منقبت میں، آپ کی مدح میں چند اشعار کہنے کے بعد ہار مان جاتے ہیں اور ایک لفظ کے اندر آپ کے تمام کمال کو بیان کر کے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے خوبیوں کے مالک اور اے نسل انسانی کے سردار، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کا کہنا کیا؟ آپ صرف آدم کی اولاد ہونے کے ناطے عام انسانوں کی طرح ایک انسان نہیں ہیں، بلکہ آپ نورانیت کے ڈھانچے کے اندر ہیں۔ آپ کی وہ نورانیت سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا تھا اور آقا کے چہرے کو دیکھتا، کبھی اس چاند کو دیکھتا، فیصلہ میں نہیں کر پاتا تھا کہ آخر آقا کا چہرہ نورانی ہے یا 14ویں کا چاند نورانی ہے۔ بار بار دیکھتے دیکھتے انصاف کے ساتھ میری عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ یقیناً آقا کا چہرہ اس 14ویں کے چاند سے زیادہ نورانی ہے، چاند کی روشنی اس سے کم ہے، کمزور ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں من وجہک المنیر لقد نور القمر، چاند کی روشنی بھلا آقا کی روشنی سے کیسے کم نہیں ہوگی؟ اے حسن و جمال کے مالک، اے حسن و جمال کے منبع اور سرچشمہ، آپ کے نورانی چہروں کے نور سے تو چاند کو روشنی ملی ہے، چاند کی روشنی کا منبع اور ماخذ بھی آپ ہیں، تو بھلا چاند کی روشنی خواہ وہ 14ویں کا ہو چاہے اس سے بھی بڑا کوئی چاند ہو، اس چاند کی روشنی آقا کے نورانی چہروں سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ کے اسی نور کو بیان کرنے کے لیے کہ بسا اوقات رات کی اندھیری میں کمرے کے اندر ہوتی اور مجھے سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالنے کی ضرورت ہوتی تو میں آقا کے نورانی چہروں کے قریب کر کے اس میں دھاگا ڈال لیتی تھی۔ ایسا عظیم الشان نور اللہ نے اپنے اس عظیم پیغمبر کو خاتم الانبیاء، تاجدار بطحا و مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا تھا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے حسن و جمال کے منبع، آپ کی تعریف و ثنا کا حق کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا، اس کے احاطہ کرنا اس کے بس میں نہیں، بس اتنا کہا جا سکتا ہے مختصر طور پر کہ بس خدا کے بعد آپ ہو، آپ کا مقام کیا ہے آپ جانے اور آپ کا پیدا کرنے والا رب جانے، بس ہم تو جتنے کے مکلف ہیں اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور کرنے کی دعائیں مانگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، شیخ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ اور فرماتے ہیں کہ وہ ذات ایسی تھی کہ اپنے بلند کمالات کی بلندی پر پہنچی تھی۔ دنیا کے اندر کسی انسان کے اندر، آدم کی کسی اولاد کے اندر، یا کہیے کہ اللہ کے بعد اس کی کسی مخلوق کے اندر جتنی بھی کمال کی خوبیاں ہو سکتی تھی، ہر خوبی آقا کے اندر کامل ترین، بالکل اعلیٰ ترین درجے پر تھی۔ اس کے اوپر اس خوبی کے اندر بڑھنے کا اب کوئی درجہ نہیں، آقا بالکل تمام خوبیوں کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ فاقل ورا بنوالہ، آپ اپنی سخاوت کے ذریعے، آپ اپنی عطایا کے ذریعے تمام مخلوقات پر فائق اور برتر تھے۔ کشفت دجا بجمالہ، آپ کے حسن و جمال سے، آپ کے حسن و جمال سے دنیا کی تاریکی چھٹی۔ شمسن زکت بفعالہ، اور آپ کے کردار سے، آپ کے اعمال اور افعال سے سورج کو روشنی ملی، سورج پاکیزہ ہو گیا۔ حسنت جمیع خصالہ، اللہ تعالیٰ نے تمام اچھائی کی صفات اور تمام اچھائی کی خصلتیں آپ کے اندر، خواہ وہ سیرت و گفتار کی ہو،
عمل کی ہو، من مقالہ بولنے کی ہو، کسی بھی تعلق کی اچھی عادات ہو، آپ کے اندر کامل ترین طریقے پر جمع تھی۔ صلو علیہ وآلہ قدرا لفضلہ وجلالہ، لہذا ایسی ہستی کی فضیلت اور اس کی جلالت شان کا لحاظ کرتے ہوئے اے لوگوں ان پر خوب صلاۃ و سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کے اسی بلند مقام کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیسا آپ سے عشق فرماتے تھے، غور کیجئے۔ صحابہ کرام میں مردوں کی مثال دینے سے پہلے میں آپ کو دو خواتین صحابیات کی مثال دیتا ہوں، غور سے سنیے۔ اور اے لوگوں، اپنے دل کے اندر یہ حوصلہ، یہ عزم پیدا کر کے اس نیت سے سنیے کہ ان پاکیزہ ہستیوں کی محبت کی نشانیاں دیکھ کر اور سن کر ہم بھی آج سے آقا سے ویسی ہی محبت کریں گے اور محبت کا معیار انہی کو قرار دے کر انہی کے نقش قدم پر محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، غزوہ احد کے موقع پر ان کا بیٹا شہید ہو گیا، ان کا شوہر شہید ہو گیا، ان کے باپ شہید ہو گئے، ان کا بھائی شہید ہو گیا، کوئی قریبی رشتہ دار ہم محرم موجود نہیں رہا۔ جس کا بیک وقت اتنا عزیز 4 فرد چلا جائے، ہم اور آپ ہوں گے یقیناً بے ہوش ہو جائیں گے، غم مہینوں اور سالوں چہرے سے نہیں اترے گا۔ لیکن قربان جائیے ان مقدس صحابیہ پر جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور محمد رسول اللہ کی محبت کو دل کے اندر داخل کیا تو اس کا حق ادا کیا۔ اس موقع پر جب وہ نکلتی ہے اور اس کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے ان فلاں فلاں رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا، تو وہ جزا فضا نہیں کرتی کہ ہائے میرا باپ، ہائے میرا شوہر، ہائے میرا بیٹا، کون مجھے کما کر کھلائے گا، کون میرا سہارا بنے گا۔ کچھ بھی جزا فضا اور غم کے الفاظ اس کی زبان کے اوپر نہیں آتے۔ وہ پوچھتی ہے صرف ایک بات کہ کیا محمد الرسول اللہ زندہ ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ باحیات ہے اور صحیح سالم ہے۔ فرماتی ہے کہ نہیں، جب تک میں اپنی ان آنکھوں سے آقا کو نہیں دیکھ لوں گی مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ آقا کو سامنے کیا جاتا ہے، اس عورت کو آقا کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ وہ عورت محبت بھرے لہجے میں زبان سے اپنے تمام غموں کو پیچھے ڈال کر کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے میرے پیارے آقا، آپ کے دیدار کے بعد تمام دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبتیں آسان ہیں۔ بیٹا فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، شوہر چلا جائے، بھائی رخصت ہو جائے، آقا زندہ ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اس لیے کہ جس ذات کے طفیل ہمیں مل رہا ہے دنیا میں اور جس ذات کے طفیل ہمیں آخرت میں بہترین درجہ اور بہترین خوشیوں بھری زندگی ملے گی، وہ تو سراپا موجود ہے۔ اگر اس کو کوئی نقصان اور کوئی آفت پہنچتی ہے تو یقیناً وہ غم کرنے کی چیز تھی۔ وہ جگر تھا، وہ ایمانی حوصلہ تھا اس مقدس اور پاکیزہ صحابیہ کا جو اللہ کے نبی کی محبت ایسی دل میں رکھتی تھی کہ اس کے آگے اپنے تمام رشتہ داروں کی موت کو بھی بیکار اور ہیج سمجھتی تھی۔ غور کریں اور اپنے دل کی گہرائی میں جھانک کر دیکھیں، کیا یہی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے؟ جب کوئی رشتہ دار ہمارا فوت ہوتا ہے، آقا کی ساری محبت کے نشانات اور اس کے سارے فرامین اور ارشادات ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو آقا نے نہیں کیا اور ہر وہ کام نہیں کرتے جس کو آقا نے کیا ہے۔ کہاں ہے ہماری محبت؟ ان صحابیہ کی محبت کو پڑھو، بار بار ذکر کرو اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم سب کوشش کریں۔ اسی طرح ایک دوسری خود صحابیہ ہیں، غزوات کے اور جنگوں کے موقع پر دیکھ رہی ہیں کہ متعدد عورتوں کے بچے ہیں، شوہر ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میدان جہاد میں شرکت کر رہے ہیں، دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، ان کی اولادیں شہید ہو رہی ہیں، شہادت کا مقام نصیب ہو رہا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ مائیں جن کی اولادوں کو شہادت کا مقام نصیب ہو رہا ہے۔ کاش میری بھی کوئی بالغ اور بڑی اولاد ہوتی
اس صحابیہ کو کوئی بڑی اولاد نہیں تھی، ایک دودھ پیتا بچہ تھا جو ابھی خود اس کی چھاتی سے دودھ پیتا تھا، ایک کم سن بچہ تھا، اس لیے اس کے دل کے اندر یہ تمنا اور یہ جذبات انگڑائیاں لیتے تھے کہ کاش ہماری بھی کوئی اولاد اس لائق ہوتی جو میدان جہاد میں آقا کے ساتھ شریک ہو سکتی تھی تو میں بھی اس کو پیش کرتی، میرا بھی لخت جگر آقا کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں شہید ہوتا تو مجھے بھی فخر کا مقام نصیب ہوتا۔ لیکن جذبہ تھا، موقع کہاں، اولاد کہاں کی پیش کریں، لیکن جذبہ ایسا ابھرا کہ برداشت نہیں کر سکی، حاضر ہوتی ہے ابھی اپنی اسی نونہال اور شیرخوار بچے کو آقا کی خدمت میں لے کر اور کہتی آقا آپ اس کو قبول کیجئے اور اس کو میدان جنگ میں لے جائیے، میدان جنگ کے لیے میں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ آقا نے فرمایا ارے میدان جنگ کے اندر تو تلوار اٹھانی پڑتی ہے، تلوار چلانا پڑتا ہے، اور دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال لینی پڑتی ہے اور تیر چلانی پڑتی ہے، اس کے لیے طاقت چاہیے، مضبوطی چاہیے، توانائی چاہیے۔ یہ بچہ جو ابھی چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، از خود اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا، بھلا یہ جنگ میں کیا کام آئے گا؟ کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ لیکن وہ اللہ کی بندی جو محبت کا حقیقی مزہ چکھ چکی تھی اور جو محبت رسول اللہ پر اپنے اس معصوم بیٹے کو بھی قربان کرنا اپنے لیے فخر اور سعادت سمجھ کر آئی تھی، وہ کہتی ہے آقا میں مانتی ہوں میرا لخت جگر تلوار نہیں اٹھا سکتا، دشمن کی طرف سے وار آئے تو ڈھال سے نہیں بچا سکتا اور اسی طرح دشمنوں پر تیر نہیں چلا سکتا، لیکن میرے آقا ایک کام تو یہ بچہ کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب میدان جہاد میں دشمنوں کے مقابلے میں جائیں گے، تلوار اور تیر چلائیں گے تو دشمن بھی آپ کی طرف تیر اور تلوار کو پھینکیں گے، بڑھائیں گے، تو ان کے تیر اور تلوار کے وار سے بچنے کے لیے آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑے گی۔ تو میرے آقا آپ میرے اس معصوم بچے کو لے لیجئے، آپ اپنے دست مبارک میں لے لیجئے گا اور اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کیجئے گا تاکہ دشمن کی طرف سے آنے والا تیر آپ کے جسد اطہر پر نہ لگے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرا یہ معصوم بچہ آپ کی مقدس ذات کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ کے بندو، ان پاکیزہ صحابہ کی عورتوں سے اپنے اندر محبت کا سبق سیکھو اور پیدا کرو محبت۔ آج تمہاری اور ہماری زبانوں پر صرف محبت رسول اللہ کا دعویٰ ہے، کیا ہے یہ جذبہ آقا کے لیے؟ آج آقا نہیں ہے، ہم سے آقا کے دین کے لیے قربانی چاہیے، آقا کے دین کے لیے اپنا 10 روپیہ، اپنے وقت کا 1 گھنٹہ، اپنی زندگی کے چند سال اور ایام کیا قربان کرنے کا جذبہ اور داعیہ ہمارے اندر موجود ہے؟ پھر کس طرح ہم صحابہ سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یقیناً یہ دعویٰ جھوٹا اور غلط ہے، یہ دعویٰ تبھی سچ مانا جائے گا جب ان پاکیزہ ہستیوں کی طرح ہم بھی نبی کی ذات کے لیے اور نبی کی بات کے لیے اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تن من دھن سب کچھ کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کی سربلندی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں گے، تب تک ہمارا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابیہ کیسے جذبے کے ساتھ آئی تھی اور آقا کے سامنے اپنی اولاد کو پیش کر رہی۔ بہرحال آقا تو رحمت للعالمین تھے، آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ اپنی حفاظت کے لیے معصوموں کو ہلاک کر دیں، اس کے ایک جذبات تھے، اس نے محبت کا اور جذبات کا حق ادا کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے میدان جہاد میں لے جانے کے لیے اس بچے کو قبول نہیں فرمایا، لیکن ہم سب کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اپنے مخدوم سے اور اپنے محبوب سے محبت کرنے کا ایک بہترین سبق حدیث کے اوراق کے اندر محفوظ کرا دیا گیا۔ جو بھی اللہ کے پیغمبر کی محبت کرنا اور رکھنا چاہتا ہے دل کے اندر تو ان پاکیزہ صحابہ سے سیکھو، ان کی عورتوں سے سیکھو، مرد بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، عالم بھی، غیر عالم بھی، پڑھے لکھے بھی، بے پڑھے لکھے بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سب کے دل کے اندر آقا کی یہ محبت اور یہ عقیدت ایسی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم سب جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے بن گئے۔